ویسے تو اس خطے میں بہت سے ایسے حکمران گزرے ہیں جنہوں نے اپنی بہادری، فتوحات اور بہترین انتظامی صلاحیتوں کی بدولت خوب نام کمایا، لیکن ہندوستان میں ایک ایسا بھی حکمران گزرا ہے جس نے بہت ہی قلیل عرصے میں اپنی کمال انتظامی صلاحیتوں کی بدولت سلطنت اور رایا کی کایا پلٹ کر رکھ دی۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں شیر شاہ سوری کی۔ شیر شاہ سوری کا اصل نام فرید خان تھا۔ وہ 1486 میں پیدا ہوا۔ جوان ہوا تو ایک مرتبہ شیر سے آمنا سامنا ہو گیا۔ شیر شاہ نے شیر کا خوب مقابلہ کیا اور اسے مار گرایا۔ اسی مناسبت سے اسے شیر شاہ کا لقب دیا گیا۔ شیر شاہ سوری بچپن ہی سے حکمران ذہن کا مالک تھا۔ اس نے مغل حکمران ہمایوں کو شکست دے کر انانیہ حکومت سنبھالی۔ جب اس نے انتظام سلطنت سنبھالا تو اس وقت ہر طرف افراتفری تھی۔ شیر شاہ سوری نے حکومت سنبھالتے ہی انصاف، امن و امان اور انتظامی امور پر خاص توجہ دی۔ شیر شاہ اپنے مختصر 5 سالہ دور حکومت میں کئی زبردست اصلاحات متعارف کروائیں۔ شیر شاہ نے اپنی فوج کے لیے ماہانہ بنیادوں پر تنخواہ دینے کا انتظام کیا۔ اس سے قبل ہندوستان میں فوجی کے لیے تنخواہ کا تصور قطعاً نہیں پایا جاتا تھا۔ شیر شاہ کے اس اقدام سے فوجیوں کا جذبہ بڑھا اور آنے والے دنوں میں جنگوں میں انہیں زبردست جوہر دکھائے۔ شیر شاہ سوری نے اپنی رہنمائی کے لیے 4 مرکزی وزارتیں قائم کیں۔ نمبر 1 دیوان وزارت، آج کے دور کا ریونیو اور فنانس منسٹر۔ نمبر 2 دیوان عرض، آج کے دور کا چیف آف آرمی اسٹاف۔ دیوان رسالت، آج کے دور کا وزیر خارجہ۔ اور نمبر 4 دیوان انشاء، آج کے دور کا وزیر مواصلات۔ شیر شاہ سوری نے اپنی سلطنت کو 47 سرکارز صوبوں میں تقسیم کیا اور ہر سرکار میں ایک چیف شکدار لا اینڈ آرڈر آفیسر اور چیف منصف قاضی مقرر کیے۔ یہی 2 افراد متعلقہ سرکار کے انتظامی معاملات چلاتے تھے۔ شیر شاہ سوری نے آمد و رفت کے ذرائع کو بہتر بنانے پر بھی خوب توجہ دی اور سلطنت کے طول و عرض میں سڑکوں کا جال بچھایا۔ کابل افغانستان سے چٹاگانگ بنگلہ دیش تک مشہور جرنیلی سڑک بھی شیر شاہ سوری کا شاہکار ہے۔ آج اس سڑک کو ہم جی ٹی روڈ بھی کہتے ہیں۔ شیر شاہ سوری نے سڑکوں کے ہر 3 میل کے فاصلے پر سرائیں بنوائیں تاکہ مسافروں کو آرام کرنے کی سہولت رہے۔ ہر سرائے کے پاس کنواں کھدوایا اور مسجد بنوائی اور سرکاری اہلکار بھی متعین کیے تاکہ لوٹ مار سے بچا جا سکے۔ شیر شاہ سوری نے سڑکوں پر پھلدار اور دوسرے درخت لگوائے۔ اس کے دور حکومت میں درخت کاٹنا سنگین جرم تھا۔ حکومت کی اجازت کے بغیر درخت کاٹنے والوں کو کڑی سزائیں دی جاتی تھیں۔ شیر شاہ نے اپنی سلطنت میں امن و امان کے لیے بھی کئی اقدامات اٹھائے۔ شیر شاہ سوری نے تانبے، چاندی اور سونے کے سکے بھی بنوائے اور تانبے کے سکے کو روپیہ کا نام دیا جو آج بھی رائج ہے، بلکہ اس کا دیا ہوا نام آج بھارت، انڈونیشیا، مالدیپ، موریشیس، نیپال، پاکستان، سری لنکا اور کئی دیگر ممالک کی کرنسیوں کا نام ہے۔ شیر شاہ سوری کی خدمات کا سلسلہ طویل ہے۔ اس نے ہندوستان میں جدید پوسٹل سسٹم متعارف کروایا۔ شیر شاہ نے 3 میل کے فاصلے پر ڈاک چوکیاں تعمیل کروائیں۔ وہاں ڈاک اہلکار تازہ دم گھوڑوں کے ساتھ مستعد رہتے تھے۔ اسی طرح حکومتی احکامات بر وقت سلطنت کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچ جاتے تھے۔ اس سے قبل ہندوستان میں ایسا کوئی نظام موجود نہ تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ آج کے ٹی سی ایس کی طرح عام آدمی بھی اپنا کوئی خط یا پیغام ایک جگہ سے دوسری جگہ اسی نظام کے تحت بھجوا سکتا تھا۔ زراعت میں بھی شیر شاہ سوری نے کئی اصلاحات کیں۔ اس نے پیمائش کا نیا نظام متعارف کرایا جو آج بھی اس خطے میں رائج ہے۔ فصلوں پر ٹیکس بھی اسی نے لگایا۔ اگر فصل کمزور ہوتی یا تباہ ہو جاتی تو کسانوں کو ٹیکس معاف کر دیا جاتا تھا۔ شیر شاہ سوری انصاف پسند طبیعت کا حامل تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے اپنے دور حکومت میں انصاف پر بھرپور توجہ دی۔ اس کے دور میں رایا کے لیے دربار کے دروازے ہر وقت کھلے رہتے تھے۔ وہ لوگوں کے مسائل خود سنتا اور انہیں حل کرنے کے احکامات صادر کرتا تھا۔ ایک مرتبہ دور دراز کے صوبے سے خاتون حاضر ہوئی۔ اس کا بیٹا قتل ہو گیا تھا مگر متعلقہ حکام قاتل کو پکڑ کر سزا دینے میں ناکام رہے تھے۔ خاتون نے شیر شاہ سوری کے سامنے دہائی دی کہ آپ کے انصاف کا ہر طرف بول بالا ہے، لیکن 6 ماہ گزر گئے، میرے بیٹے کے قاتل کو سزا نہ مل سکی۔ شیر شاہ نے خاتون سے 40 دن کا وقت لیا اور قاتل پکڑنے کا وعدہ کیا اور کہا کہ اگر میں 40 دن کے اندر اندر قاتل کو پکڑ کر سزا نہ دے سکا تو آپ کو اختیار حاصل ہوگا کہ مجھے گریبان سے پکڑ کر اس تخت سے بے دخل کر دے۔ خاتون مان گئی
اب شیر شاہ سوری کا امتحان شروع ہو گیا۔ اس نے بھیس بدلا اور متعلقہ سرکار یعنی صوبہ جا پہنچا اور آرے سے ایک درخت کو کاٹنے لگا۔ لوگوں نے منع کیا لیکن وہ باز نہ آیا۔ خبر سرکار کے اعلیٰ حکام تک پہنچی تو وہ سر پٹ دوڑتے ہوئے وہاں پہنچے۔ شیر شاہ سوری کو دیکھ کر ان کے اوسان خطا ہو گئے، معافی کے طلبگار ہوئے۔ شیر شاہ نے کہا کہ درخت کاٹنے پر تو سلطنت حرکت میں آ گئی، لیکن ایک قاتل کو پکڑنے کی کوئی تدبیر نہیں کرتی۔ حکام بے حد شرمندہ ہوئے اور وعدہ کیا کہ 40 دن کے اندر اندر قاتل کو پکڑ کر آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ پھر مقررہ وقت کے اندر نہ صرف قاتل کو پکڑا گیا بلکہ انجام کو بھی پہنچ گیا۔ اسی طرح کا انصاف پر مبنی ایک اور واقعہ بہت مشہور ہے۔ شیر شاہ کا بیٹا عادل شاہ عیاش طبیعت کا مالک تھا۔ ایک دن ہاتھی پر سوار ہو کر شہر کی سیر کر رہا تھا کہ ایک مکان کے پاس سے گزرا تو وہاں ایک خاتون کھلے غسل خانے میں نہا رہی تھی۔ عادل شاہ ہاتھی روک کر اسے دیکھنے لگا۔ جب خاتون کی اس پر نظر پڑی تو وہ مارے حیا کے خودکشی کرنے پر مائل ہو گئی۔ اس کے خاوند نے اسے دلاسا دیا کہ حکمران رحم دل اور انصاف پرور ہے، میں اس گنڈے کی شکایت اس سے کروں گا۔ چنانچہ وہ شیر شاہ کے دربار میں حاضر ہوا اور اپنا مدعا بیان کیا۔ یہ سن کر شیر شاہ غصے میں آ گیا اور فوراً عادل شاہ کو طلب کر لیا۔ واقعہ کی تصدیق ہونے پر شیر شاہ سوری نے اپنا تاریخی فیصلہ سنایا۔ اس نے حکم دیا کہ فریادی کو اسی ہاتھی پر سوار کیا جائے اور عادل شاہ کی بیوی کو اسی طرح غسل خانے میں برہنہ کیا جائے اور یہ فریادی اسے دیکھے۔ یہ فیصلہ سن کر حکام دم خود رہ گئے۔ جب فریادی نے انصاف ہوتا دیکھا تو اس نے اپنی درخواست واپس لے لی۔ یہی نہیں، اس صاحب کردار اور اعلیٰ انتظامی صلاحیتوں کے حامل حکمران نے قلیل عرصہ میں ہندوستان کی تقدیر بدل کر رکھ دی۔ شیر شاہ سوری کے دور میں کہا جاتا ہے کہ عورت سونے کے زیور سے لدی ہوئی کوسوں اکیلی جاتی تو کوئی اس کی طرف میلی آنکھ سے نہ دیکھتا تھا۔ یہ تھا اس کا کمال، یہ تھی اس کی حکمرانی۔ کہا جاتا ہے مغل بادشاہ اکبر نے شیر شاہ سوری کے متعارف کردہ اصلاحات پر اپنی سلطنت کی بنیاد رکھی اور پورے ہندوستان پر حکمرانی کی۔ اگر اس کے سامنے سوری ماڈل نہ ہوتا تو وہ کبھی بھی کامیاب نہ ہوتا۔ یہ بہادر جنگجو، انصاف پرور حکمران برود خانے کے ایک حادثے میں 1545 میں اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو گیا اور ہندوستان کے صوبہ بہار میں سسرام کے مقام پر اس کا مقبرہ واقع ہے۔ خطے کے لوگ آج بھی اس کی طرز حکمرانی کی مثال دیتے ہیں اور شیر شاہ سوری کے دور کو مسلمانوں کا سنہری دور گردانتے ہیں۔ یہ تھا آج کا دلچسپ نامہ۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔